بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹرابری کھانا حرام ہے کیونکہ یہ جہنمیوں کی خوراک ہے۔ یہی وہ پھل ہے جس کو قرآن نے زقوم کہا ہے۔ یہ بات آج کل سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو پھیلا رہے ہیں کہ اسٹرابری کھانا حرام ہے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسٹرابری کے بارے میں واضح کیا جائے کہ یہ کھانا حلال ہے یا پھر حرام۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹرابری کے بارے میں فقہ کی رائے سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ فقہ کی رائے کے مطابق اسٹرابری کھانا جو ہے وہ حرام ہے یا حلال۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زقوم کیا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں زقوم کا 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے جبکہ ایک بار اسے شجر ممنوع کہا گیا ہے۔ مفسرین نے اس سے مراد بخار دار پودا لیا ہے جسے اردو میں توڑ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں کیکٹس کہتے ہیں۔ یہ کانٹے دار پودا ہوتا ہے جس کا ذائقہ اور ناخوشگوار ہوتا ہے۔ توڑنے پر اس سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں زقوم کا خاکہ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا۔ چھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا، کھولتے ہوئے پانی کی جوش کی مانند۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ال عمران کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گر پڑے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے۔ تو ان لوگوں کا کیا خیال ہوگا کہ جن کا یہی کھانا ہے۔ ناظرین، اس روایت سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اسٹرابری تو ایک میٹھا پھل ہے، لیکن ایک اور بات جو اس کی حرمت کے حوالے سے بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کی صورت ناک کے پھن کی جیسی ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ ہم اس کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں فقہ کی آراء سے بھی آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے چند فوائد بتاتے ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ پھل دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے، جسمانی صحت کے لیے اتنا ہی فائدہ مند بھی ہے۔ یہ لذیذ اور ارق سے بھرپور پھل ہے، لیکن یہ کسی بھی طرح سپر فوڈ سے کم نہیں ہے۔ وٹامن سی سے لے کر متعدد اینٹی آکسیڈنٹس تک اس میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اسٹرابری انسان کو متعدد طبی فوائد پہنچاتی ہے اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو آپ کو حیران کر دیں گے کیونکہ یہ کچھ امراض کے لیے جادوئی اثر رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں امراض قلب اموات کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے اور اسٹرابری میں دل کی صحت کو بہتر بنانے کی خوبی یہ ہے کہ یہ خون میں خراب کولیسٹرول کے ذرات کا مقابلہ کرتی ہے جو شریانوں میں خون گاڑھا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسٹرابری کا پھل موتیے کے مرض کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں بڑھاپے میں بینائی ختم ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں کو وٹامن سی درکار ہوتا ہے تاکہ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کے اثرات سے بچا جا سکے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اسٹرابری کینسر کے خلاف بھی مفید پائی گئی ہے۔ وٹامن سی ایسا جز ہے جو کینسر کی روک تھام کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے چند فوائد اسٹرابری کے۔ چلیے اب آپ کو اسٹرابری کے حرام ہونے یا حلال ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اسٹرابری کو زقوم کیوں کہا گیا ہے؟ تو یاد رہے کہ اسٹرابری کا نام اگرچہ زقوم ہوگا لیکن یہ نام عربی والا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اردو کا یا کسی اور زبان کا زقوم ہوگا اور اس کے معنی وہ نہیں ہو سکتے جو کہ عربی والے زقوم کے ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل روایات کی روشنی میں ہم نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ اب اس بنیاد پر اسٹرابری کو زقوم نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ایک خوشنما ذائقہ پھل ہے جو دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا جو لوگ اسٹرابری کو زقوم کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ اس کا عربی نام تو اس کے علاوہ ہے، تو اس کو جو لوگ زقوم کہتے ہیں وہ کسی اور زبان کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن عربی زبان کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کا جہنم کا پھل ہونا کسی بھی شرعی اور لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے فقہ کے نزدیک اس کا کھانا بلا شبہ جائز اور حلال ہے۔
باقی بات رہی جہنمیوں کی غذا کے بارے میں، تو اس بارے میں آتا ہے کہ ان کے من جملہ غذا زقوم کا درخت ہوگا۔ زقوم ایک خاردار، کڑوا اور زہریلا پودا ہے جسے اردو لغت میں توہڑ یا ناک پھن کا پودا لکھا گیا ہے۔ یاد رہے، زقوم اور اسٹرابری دونوں نام صورت ذائقے میں بالکل مختلف اور الگ الگ ہیں۔ اسٹرابری کو زقوم قرار دینا درست نہیں ہے۔ اگر زقوم کی مزید چھان بین کی جائے تو اردو لغت میں زقوم کے معنی مختلف ملتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ یہ ایک خاردار پودا اور ایک درخت جس کا پھل دوزخیوں کے کھانے کو ملے گا۔ توہڑ کا پودا جو خاردار، کڑوا اور زہریلا پودا ہوتا ہے۔ دوزخ کا ایک درخت جس سے دوزخی اپنی خوراک حاصل کریں گے۔ زہریلی اور محلی غذا ناک پھنی۔ یاد رہے کہ جو پودا خاردار ہے۔ ایک اور بات یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ توہڑ جس کا پھل کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کا نام زقوم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پھل حرام ہونے کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، تو اسٹرابری جو کہ میٹھا اور مزیدار پھل ہے تو اس کی کوئی دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ کہ یہ زقوم ہے تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اسٹرابری حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس کو شوق سے کھائیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔